أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ عزیزان گرامی قادر، جس سورہ کے بارے میں ہم اور آپ بات کر رہے ہیں اور جسے ہم نے موضوع مجالس قرار دیا، سورہ انعام کی آیات 151، 152 اور 153، اس کے ذیل میں ہم نے جو موضوع قرار دیا وہ اسلامی تشخص اور عصر حاضر کے مسائل ہیں۔ ان تین آیات میں پروردگار عالم نے، جیسے کہ پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے اس کی شان نزول کو بیان فرمایا تھا اور ان احکامات کو کہ 10 ابتدائی احکامات کہ جن سے پروردگار عالم نے تمام تر لوگوں کو منع فرمایا یا حرام قرار دیے، اور یہ وہ احکامات تھے کہ جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس قدر کارگر ثابت ہوئے کہ لوگوں کے وجود میں ان آیات نے اس طرح سے انقلاب برپا کیا کہ لوگ ذوق در ذوق اسلام کو قبول کرنے لگے اور ان احکامات پروردگار عالم کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام میں اس طرح سے داخل ہوئے کہ ہمیں جس طرح سے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ اسید کہ جو خزرج کا ریپرزنٹیٹیو ہے، قبیلہ خزرج کا، لیکن جب وہ ان آیات کو، قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے تو ایک امن کا، ایک پیسفل ایمبیسڈر ہے جو واپس بن کر پلٹتا ہے اور اپنے وجود میں ایک بہت زیادہ مختلف تبدیلی ہے جسے پاتا ہے۔ انہی 10 صفات کو ہم نے دیکھنا ہے اور انہی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی کردار، اپنی شخصیت سے اور اپنے معاشرے سے ان نقائص کو دور کیا جا سکتا ہے، خدا کے حرام کردہ امور سے بچا جا سکتا ہے۔ سورہ انعام کی وہ آیات، پہلی آیت کی جس کے بارے میں ہم بات شروع کرتے ہیں آج، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ پہلا امر جو پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ ان کے اوپر تلاوت کر دو یا بیان کر دو کہ وہ امور کہ جن کو میں نے ان لوگوں کے اوپر تم پر حرام قرار دیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا امر کہ جسے پروردگار عالم نے حرام قرار دیا وہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یعنی خدا کے ساتھ کسی بھی چیز کو شرک یا شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک سے بچو۔ شرک سے بچنا اور پروردگار عالم کی توحید کے دائرے میں داخل ہونا اور معرفت پروردگار عالم، بہت سارے موضوعات ہیں کہ جو اس کے ذیل میں آ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے اس وقت کے پریزنٹ سیناریو کی کہ جس میں عقائد اس قدر مس ہو چکے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہمیں توحیدی عقائد کو دیکھنے سے ملتے ہیں کہ اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ توحید کی اصل شکل کو مس کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز دیکھتے ہیں یا ہمارے معاملات میں اس طرح سے شامل ہو چکے ہیں کہ شاید ہم انہیں کبھی شرک تصور بھی نہیں کرتے، اور جبکہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور خدا ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ پروردگار عالم کو ہم سے فقط عمل نہیں چاہیے بلکہ خدا کو ہم سے خالص عمل چاہیے۔ وہ ایک خالص عمل اور نیت ہے کہ جو پروردگار عالم اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ اعمال کی کثرت سے سروکار نہیں ہے، بے شک قلیل عمل ہو مگر یہ کہ خالصتاً پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے۔ پروردگار عالم ہمیشہ اپنے بندوں سے اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو اخلاص ہے، یعنی اس کا کوئی بھی عمل ہو شرک سے، کسی بھی طرح سے شرک سے پاک ہو اور شرک کی نجاست سے اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا نہ ہو، کیونکہ اگر 1% بھی کسی عمل میں عزیزان شائبہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں کوئی عمل انجام دوں، اس میں 99% اگر خدا کی رضا اور خوشنودی شامل ہے اور 1% بھی ہم لوگوں کی رضا اور خوشنودی کو شامل کر لیتے ہیں یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح کا نفع کسی سے اٹھانے کے لیے 1% بھی اگر شامل ہو جائے شرک یا دوسروں کی رضا یا خوشنودی، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ 99% بھی جو تم نے میرے لیے کیا ہے یہ بھی تم اسی غیر خدا کے لیے کر لو اور جاؤ اسی سے جا کر اپنے عمل کا جو اجر ہے اسے مانگو۔
حدیث میں بھی اسی الفاظ کے ساتھ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ملتا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کوئی بھی عمل اپنی زندگی میں یا معاملات غیر خدا کے لیے انجام دیے ہوں گے، تو پروردگار عالم کہے گا کہ اس کا اجر بھی پھر انہی کے ذمے ہے، یہ غیر خدا کے ذمے ہے۔ پھر خدا کے سامنے طلب نہ کرو اجر اور نتیجہ اور ثمرہ کسی بھی عمل کا اگر تم نے وہ خالصتاً پروردگار عالم کے لیے انجام نہیں دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا ایک بہت خوبصورت منبع اور ماخذ ہمیں کربلا نظر آتی ہے۔ اگر آپ کربلا میں مقصد امام عالی مقام دیکھیں، سید الشہداء دیکھیں، اور آپ ہر امر پر اور امام کے عمل پر غور و فکر کریں تو آپ کو اس کا مرکز، اس کا محور، اس کا سینٹر، اس کا مرکزی خیال آپ کو اور مرکزی نقطہ پروردگار عالم کی توحید نظر آتی ہے۔ جس طرح سے امام عالی مقام نے، سید الشہداء نے توحید پروردگار عالم کے لیے کام کیا اور خدا کے لیے خالصتاً اپنے تمام تر افعال کو اور شہادتوں کو انجام دیا اور خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، اس سے بہترین مثال اور نمونہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ یعنی اس قدر قربانیوں کے بعد بھی اگر حسین کو کسی چیز کی پرواہ ہے تو وہ پروردگار عالم کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ ہر امتحان کو جب سید الشہداء دیتے چلے جاتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح سے سید الشہداء اپنی شہادت کے قریب جا رہے تھے اور امتحانات دیے چلے جا رہے تھے اور خدا کی بارگاہ میں شہادتیں دے رہے تھے، اسی قدر جلال الہی، نور الہی آپ کے چہرے سے عیاں ہوتا چلا جا رہا تھا، اسی قدر حسین خوبصورت ہوتے چلے جا رہے تھے جس طرح سے وہ لقاء اللہ کے، خدا کے قرب کے، خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار پاتے تھے۔ اسی لیے ہاتف غیبی کی وہ صدا کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اس عالم میں اپنے رب کی جانب پلٹ آ کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ یعنی حسین کے لیے پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی سے بالا اور برتر کوئی امر اور چیز نہیں تھی، جسے آپ نے دعائے عرفہ میں ان کلمات میں بھی ادا کیا اور بیان فرمایا کہ اے خدا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ بے شک کہ جو تیرے علاوہ کسی اور سے راضی اور خوشنود ہوا اس نے بے شک گھاٹے کا سودا کیا۔ یعنی تمام تر دنیا کی قوت اور طاقت، پوری قوت کے ساتھ کوئی باطل کسی کے سامنے کھڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر معیت خدا اس کے ساتھ ہے، اگر خدا اس سے راضی اور خوشنود ہے اور اس نے اپنی پوری دنیا کو کھو بھی دیا ہو، اپنی پوری کائنات کو لٹا بھی چکا ہو، لیکن اگر خدا کی رضا اور خوشنودی اس کے ساتھ ہے، گویا اس نے کچھ نہیں کھویا۔ اور اگر اس نے خدا کی رضا کو اور خوشنودی کو ہی اس کے لیے وہ لا حاصل رہی اور خدا ہی اس سے راضی اور خوشنود رہا، تو بے شک پوری کائنات اس کے قدموں میں سمجھ کر آ جائے، وہ ایک طرح سے وہ شخص ہے کہ جو ہارا ہوا ہے، کہ جو پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کو ہی حاصل نہ کر پایا۔ ایک مومن کا جو مطمع نظر ہے، اس کی زندگی کا محور اور مقصد ہے، پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اور جب خدا کی رضا اور خوشنودی کے سانچے میں انسان اپنے کردار اور شخصیت کو ڈھالتا ہے تو خالصتاً ہر عمل پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے۔ اس میں دنیا والوں کو راضی کرنا، ان کو خوش کرنا یا ان سے کسی طرح کی نفع چاہنا، یہ انسان کی نیت میں اور اس کے کسی بھی عمل میں شامل حال بات نہیں ہوتی۔ بہت سارے میں نے کہا کہ ہمارے معاملات اگر ہم معاشرتی دیکھیں تو ان میں بطور خاص ایک عمل کی جس کی جانب میں نشاندہی کرنا چاہوں گی کہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہر عمل کس قدر خالص ہونا چاہیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ ہر امر ہر کام تمہارا خالصتاً پروردگار عالم کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی اخلاص کو کس طرح سے لے کر آنا ہے اور شرک کی کس طرح سے نفی کرنی ہے کہ دل میں کہیں پر ذرہ برابر بھی غیر خدا کے بارے میں خیال نہ آئے، اس کی رضا یا اس کی خوشنودی یا اس سے کسی بھی طرح کا اجر طلب کرنے، تعریف اور کسی بھی طرح کے اس طرح کے دنیاوی مفادات ذہن میں نہ آئیں۔ یعنی ہر عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل تمہارا پروردگار عالم کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی جانب میں نے کہا معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کی جس کی جانب اشارہ کروں کہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں بہت سے معاملات میں، مگر ہمیں معلوم
نہیں ہو پاتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. نہیں اگر کوئی بھی ہمارے اوپر حدیث میں آئے مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اور اگر ہمارا خیال, ہمارا ذہن کسی غیر خدا سے مدد کے لیے فوراً سے جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں سب سے پہلے پروردگار عالم کی ذات کا خیال نہیں آتا, تو گویا ہم اس کی ذات پر اس طرح سے کامل ایمان نہیں رکھتے کہ جس طرح سے رکھنا چاہیے. بے شک پروردگار عالم انسانوں کو اور اپنی باقی مخلوقات کو ہی وسیلہ قرار دیتا ہے, لیکن اصل میں جو سب سے پہلے مدد کا منبع اور ماخذ ہے اور ذریعہ ہے, جسے ایک مومن کے ذہن میں آنا چاہیے, اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور اس درجے تک نہیں پہنچتا, تو پروردگار عالم کی رضا ہے, اس کی خوشنودی ہے, فقط اس سے مدد کو حاصل کرنا ہے اور استعانت کو طلب کرنا ہے. اور بے شک پھر وہی ہے کہ جو آگے وسیلے قرار دیتا ہے اور انسان کو بہت سی مصائب سے, آلام سے نجات دیتا ہے. ہم اگر بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ یہ دیکھنے کو بات ملی ہے کہ پیرنٹس کا بہت زیادہ اس بات کی اس طرح سے نیت ہوتی ہے کہ ہم اب بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو گویا اب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہماری خدمت کریں گے, ہمارا سہارا بنیں گے. یعنی اس طرح سے سوچنا بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. یعنی اولاد ایک امانت خدا ہے, آپ نے اس کو امانت سمجھ کر گروم کرنا ہے, تربیت کرنا ہے, اس کی پرورش کرنی ہے, اس کو پالنا ہے, مگر اس سے یہ آسرا اور اس چیز کی امید لگانا کہ وہ میرا سہارا ہے, یہ شرک کے زمرے میں. یعنی جس خدا نے تمہیں یہاں تک سہارا دیا ہے, آسرا دیا ہے, تمہاری امید کو منقطع نہیں ہونے دیا اور ہر طرح کے وسائل تمہیں فراہم کیے, چاہے وہ دنیاوی ہو, روحانی ہو, تو وہ بڑھاپے کے لیے بھی بہترین آسرا, مددگار اور معاون پروردگار عالم کی ذات ہے. خدا انشاءاللہ ہمارے تمام تر اعمال کو خالص فرما دے اپنے قرب کے لیے, ہماری نیتوں کو وہ درجہ عطا فرما کہ جہاں پر ہمارے دل میں کوئی اور چیز شرک سے جو ہے وہ سامنے نہ آئے, اور کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم عمل انجام دیں اور اس کے بعد ہمیں ایسا لگے یا یوں محسوس ہو کہ ہم نے وہ عمل ضائع کر دیا, وہ وقت ضائع کر دیا, ساری انرجی اور قوت ضائع کر دی, اور جس طرح سے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرنی چاہیے تھی اور اس کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے تھا, اس کے لیے خالصتاً عمل کرنا چاہیے تھا, ہم وہ کرنے میں ناکام ہو گئے. جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو مسجد سے اس غرض سے کہ میری علاقے کی مسجد میں کوئی مجھے عبادت کرا, میری عبادت کو دیکھ سکے, تو اپنے علاقے سے ہٹ کر کسی اور مسجد میں جاتا ہے عبادت کے لیے کہ میں ساری رات خدا کی عبادت کروں تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھ سکے. کہتے ہیں کہ مسجد میں جب وہ عبادت کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کچھ اسے آواز آتی ہے کہ جیسے کوئی مسافر ہے کہ جو مسجد کے باہر والے صحن یا کمرے میں داخل ہوا ہے. اس کے ذہن میں آیا کہ یہ مسافر ہے. اس نے اپنی عبادت میں اور زیادہ خضوع اور خشوع کو پیدا کیا, یہ سوچ کر کہ جب وہ صبح کو اٹھے گا تو وہ مسافر جو بھی ہے وہ اس کی تعریف کرے گا کہ یہ کتنا اچھا اور پروردگار عالم کا کیسا بندہ ہے کہ جو ساری رات عبادت میں بسر کرتا ہے اور کس قدر خضوع خشوع اور گریہ افزاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے. تو وہ بہت زیادہ دل جمی کے ساتھ عبادت شروع کر دیتا ہے, اور جب صبح صادق ہوتی ہے اور وہ اٹھ کر مسجد سے باہر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے دروازے کے اوپر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو وہاں پر عابد کو اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے ساری رات ایک کتے کے لیے عبادت کی, ایک جانور کے لیے عبادت کی, یعنی اپنی ساری قوت کو, توانائی کو, وقت کو کہ جس خالصتاً پروردگار عالم کے قرب کے لیے جس عبادت کو انجام دینا چاہتا, محض کچھ تعریفی جملات کے لیے, اور یہ سوچ کر کہ اس کا وہ جو خیال تھا کہ کوئی مسافر ہے وہ بھی خیال غلط ثابت ہوا, اور فقط ایک جانور کے لیے اس نے ساری رات عبادت کی اور پروردگار عالم کی ناراضگی کو بھی مول لیا. تو انشاءاللہ کہ خدا اس ساری شرک سے اور شرک کے جو تمام طرح کے تقاضے ہیں خدا بطفیل سید الشہداء میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ سفر المظفر ہے, وہ ایام ہے, وہ عشرہ ہے جو کہ عشرہ زینبیہ, عشرہ سجادیہ سے موسوم کیا جاتا ہے, اور مصائب و آلام کی وہ منازل ہیں عزیزان گرامی قادر کہ جن میں وہ کٹھن مرحلہ کہ جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو 700 کرسی نشین اور ایک شرابی کے دربار میں پیش ہونا پڑتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے اور وہ زینب عالیہ کہ جب اس مقام تک پہنچی ہیں تو بہت زخمی حالت میں, آپ کا قلب, روح اور جگر اس قدر محزون, اس قدر مغموم, اس قدر زخمی تھا جس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے.
بقول روایت جناب سید سجاد کہ شام و کوفہ کے مراحل میں اور مقامات پر جہاں پر بھی آپ کی پشت پر تازیانے برسائے جاتے، وہاں پر آپ کی پھوپھی زینب خود کو آ کر آپ کی پشت پر گرا لیتی، اور جتنے تازیانے سید سجاد کے حصے کے ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پشت پر لگائے جاتے۔ جب لوگوں نے معلوم بھی کرنے کی کوشش کی کہ بتائیے ان حالات کو ہی بیان فرما دیجئے کہ جو راہ کوفہ و کربلا کا راہ کوفہ و شام کے درمیان ہوئے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر میرے اوپر اس قدر شدت بخار تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور جب کہ یہ آرڈرز ہوتے تھے، احکامات ہمارے لیے تھے کہ نہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت تھی، نہ سائے میں جانے کی اجازت تھی۔ اسی اثناء میں سید الساجدین کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں پر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے ایک سایہ دیکھا اور اس کی پناہ میں جا کر میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، معلوم ہوا کہ وہ سایہ کسی خیمے کا سایہ ہے۔ اس خیمے کے اندر سے غلام وارد ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے قیدی، تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اٹھ جا اور جا کر دھوپ میں کھڑا ہو جا۔ چوتھے امام کہتے ہیں میں پوری قوت اور توانائی کے ساتھ اپنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس قدر بخار کی شدت تھی کہ میں اپنے مقام سے بلند نہ ہو سکا۔ جب دوسری مرتبہ وہ آیا غلام، میں تب بھی اس مقام کو نہ چھوڑ سکا، اتنی سکت نہ تھی کہ میں اٹھ جاتا۔ جب تیسری مرتبہ وہ غلام تنہا نہ تھا، اس کا آقا بھی سامنے آیا، اور وہ خیمہ میرے اکبر کے قاتل، میرے بھائی اکبر کے قاتل حسین ابن نمیر کا خیمہ تھا۔ اس نے زبان سے مجھے اٹھنے کے لیے نہ کہا، بلکہ اپنی پشت سے ایک درہ، ایک تازیانہ نکالا اور اس قدر میری پشت پہ برسایا کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ بس بے ہوشی سے پہلے میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک جانب سے میری پھوپھی زینب میری سمت آتی ہیں اور خود کو میرے اوپر گرا لیتی ہیں، اور جتنے میری پشت پر تازیانے ہیں اس کے بعد وہ تازیانے جانے اور علی کی بیٹی کی کمر جانے۔ اس قدر زخمی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ہمارا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر، ہمارا سلام ہو سید ساجدین پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔